السلام علیکم ناظرین، میں بابر علی اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں میرے اپنے یوٹیوب چینل بابر ڈیلی نیوز پر۔ ناظرین، اس ولاگ میں ہم بات کرتے ہیں اوورسیز پاکستانیوں کے حوالے سے جو برطانیہ میں ہیں، جنہوں نے احتجاج کیا تھا، ان کے خلاف کیا کیا مقدمات، کیا کیا جھوٹی خبریں آ رہی ہیں۔ اور اس سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں ان اوورسیز پاکستانیوں کے حوالے سے جو امریکہ میں رہ رہے ہیں اور ان کی کیا حکمت عملی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی جیت کے بعد۔ ناظرین، یہ ولاگ بہت ہی اہم ہے کیونکہ اس میں سب سے زیادہ ذکر اوورسیز پاکستانیوں کا اور یو این کی جو رپورٹس آئی ہے، یونائٹڈ نیشن کی طرف سے، اقوام متحدہ کی طرف سے جو رپورٹس پاکستان کے حوالے سے آئی ہے وہ بہت ہی چونکا دینے والی ہے، وہ بھی ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ چلیں جی، ہم دیکھتے ہیں اپنی ایک خبر۔ ایک تو یہ ہے کہ امریکہ میں رہنے والوں یعنی پاکستانی اوورسیز کی حکمت عملی کیا ہے، یعنی کہ اب اور وہ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو اس لیے سپورٹ کیا تھا کہ وہ پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور یہاں پہ جو ظلم و ستائیت ہو رہی ہے اس کے خلاف کوئی ایکشن لیں گے اقوام متحدہ کے ذریعے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے الیکشن جیتنے پر وہ بہت خوش ہیں، خوش ہر کوئی ہے، یعنی کہ جو اس چیز کو چاہتا ہے کہ جنگ نہ ہو، مسئلے نہ بنے۔ انہوں نے پوری حکمت عملی کیا بنائی ہوئی ہے وہ بھی ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ انہوں نے کہاں کہاں رابطے کیے ہیں اور کون کون سی خبریں ان کے پاس آئی ہیں، ٹرمپ کے حوالے سے کچھ خبریں آئی ہیں، ہم وہ بھی آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ میں آپ سے شیئر کر دوں گا نمبر 1۔ نمبر 2، دوسرا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک سینئر جرنلسٹ ہیں مظہر عباس صاحب، انہوں نے ایک خبر دیا، انہوں نے خبر یہ دی ہے کہ 26 کے قریب پاکستانی جو ہیں برطانیہ میں ہیں جنہوں نے قاضی فائز عیسیٰ کے وہاں جانے پر احتجاج کیا تھا، آپ نے بھی دیکھا تھا، ہم نے بھی دیکھا تھا۔ انہیں وہاں سے ڈپورٹ کر دیا جائے گا، یہ خبر ہے، بٹ یہ سچی خبر نہیں ہے، اس میں کچھ جھول ہے، اس میں کوئی صداقت نہیں ہے، وہ بھی ہم آپ سے اسی ولاگ میں بتاتے ہیں کتنی جھوٹی ہے کتنی سچی ہے۔ اس خبر پر مسلم لیگ نون کی طرف سے بڑے شور شرابے اور خوشی دکھائی گئی کہ جو لوگ نواز شریف کے خلاف یا قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف احتجاج کرتے تھے وہ اب ڈپورٹ ہو کر پاکستان آ جائیں گے۔ اس طرح بالکل بھی نہیں ہے، یہ جھوٹی خبریں ہیں۔ اس خبر کے حوالے سے اوورسیز جو یونین ہے، وہ جو ان کو لے کر چل رہے ہیں، بڑے ہیں، ان کے صدر ہیں، انہوں نے بتایا کہ ہم نے برطانیہ پولیس سے پتہ کیا ہے، وہ پولیس کہتی ہے کہ اس طرح کا کوئی مقدمہ درج نہیں ہوا، یعنی کہ جو یہ کہہ رہے ہیں ابھی ڈپورٹ کر دیا جائے گا، اس طرح کا برطانیہ کی پولیس نے تصدیق کی ہے، کوئی اس طرح کا کوئی مقدمہ یا کیس یا معاملہ یا مسئلہ ان کے پاس نہیں آیا، اور نہ ہی کوئی اس قسم کا کیس آیا ہے۔ دوسرا یہ کہ پولیس نے بتایا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ جھوٹی افواہیں ہیں، یہ لوگوں کو صرف ڈرا رہے ہیں کہ کوئی احتجاج نہ کرے۔ میں آپ کو تھوڑا سا ٹچ یہ دے دوں کہ برطانیہ میں جمہوریت ہے، وہاں پہ لوگوں کی قدر ہے، وہاں پہ لوگوں کی ان رائے کی قدر ہے، ان باتوں کی قدر ہے جو ایک جائز اور قانون کے اندر رہ کر لوگ کر رہے ہوتے ہیں۔ ڈان نیوز میں بھی ایک خبر آئی ہے، وہ بھی ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں کہ برطانیہ میں ایسی کوئی کارروائی نہیں ہو رہی اور نہ ہی پولیس کے پاس وہاں کوئی ایسا کیس یا مقدمہ نہیں چل رہا جس میں پولیس انکوائری کر رہی ہو ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف یا نواز شریف کے خلاف احتجاج کیا تھا یا کیا کرتے تھے یا کر رہے ہیں۔ میں آپ کو صاف صاف بتا دیتا ہوں، برطانیہ ایک جمہوری ملک ہے، وہاں پہ زمینی خداؤں کا راج نہیں ہے، وہاں پہ یہ قانون کے مطابق جو لوگ احتجاج کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں، وہ آپ کو بھی حق ہے اگر آپ برطانیہ میں رہتے ہیں، مجھے بھی حق ہے اگر میں برطانیہ میں رہتا ہوں، میں تو ادھر ہوں، پاکستان میں ہوں، تو ہر کوئی احتجاج کر سکتا ہے مگر قانون کے دائرے میں۔ جو قانون کہتا ہے، قانون اگر کہتا ہے تم چھلانگیں لگاؤ احتجاج کے دوران تم لگا سکتے ہو، اگر قانون کہتا ہے کہ نہیں تم نے چھلانگ نہیں لگانے، تم نے جسٹ آوازیں نکالنے ہیں اور ہاتھ کھڑے کرنے ہیں، فلیکس دکھانے ہیں، پلے بورڈز وغیرہ جو بھی ہوتے ہیں وہ ہاتھ میں لیے کھڑے ہوتے ہیں، وہ دکھانے ہیں، تو آپ یہی کریں گے، اس سے بڑھ کر نہیں کریں گے۔ ہاں ایک اور ہے، میں جو بتانا چاہتا ہوں، وہ پاکستان کی طرح کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں پہ زمینی خداؤں کا راج ہو، چوروں کا راج ہو، ڈاکوں کا راج ہو، تو وہ آپ اس شبے سے نکل جائیں، اس ڈر سے ہی نکل جائیں، اس بات پہ یقین ہی نہ کریں آپ۔ ان کے لیے ان کے شہری بہت اہم ہیں جو وہ کر رہے ہیں، جو ادھر رہ رہے ہیں وہ برطانیہ کے آلریڈی شہری ہیں،
ان کے پاس پاکستان کی بھی شہریت ہے اور برطانیہ کی بھی شہریت ہے۔ ہاں یہ ہوتا ہے، یہ ہو بھی سکتا ہے کہ آپ کسی کی پراپرٹی یا حدود میں داخل ہو جائیں، وہی بات ہے نا کہ آپ قانون کی خلاف ورزی کریں، تو قانون ان کی ہوئی غلطی کی سزا دے گا، جسے ٹریس پاسنگ کہتے ہیں۔ جس طرح گاڑی کو ہاتھ لگایا یا گاڑی پہ ہاتھ مارے، ہاں یہ ہوگا جن لوگوں نے گاڑی کو ہاتھ لگایا، پولیس ان کو بلائے، یہ ہو سکتا ہے پولیس ان کو بلائے اور ان کو بتائے یہ تم نے ناجائز کیا، یہ تم نے جائز کیا، اور یہاں پہ تمہیں وارننگ یا جرمانہ کیا جا رہا ہے یا تمہیں یہ سزا دی جا رہی ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کوئی ڈپورٹ نہیں کر سکتا۔ اگر وہ ڈپورٹ ہو گئے تو پھر آپ دیکھ لیں، وہ تو جہنم میں چلے آ رہے ہیں نا۔ پھر اگر ڈپورٹ ہو جاتے ہیں تو پھر ادھر کیا مسئلے ہیں، ادھر کیا حالات ہیں، وہ آپ کے سامنے ہیں۔ یہاں پہ اگر کوئی برٹش جو پاکستان کا بندہ ادھر رہ رہا ہے، ادھر آ بھی گیا، اس کے ساتھ کیا حشر ہوگا؟ یہاں تو بولنے نہیں دیا جاتا، وہاں پہ وہ کھل کے بولتے ہیں قانون کے مطابق، قانون کے دائرے میں رہ کر۔ یہاں پہ تو ہم اگر سانس بھی لیتے ہیں تو تھوڑی تھوڑی لینی پڑتی ہے کہ کہیں کوئی افسر نہ دیکھ لے، کوئی ادارے والا نہ دیکھ لے، اور ان کو وارننگ دی گئی یا کوئی جرمانہ۔ مجھے افسوس ہوتا ہے اس خبر پہ کہ وہاں گاڑی پہ ہاتھ لگے۔ میں جو آپ کو بتانا چاہ رہا سب سے اہم بات میری طرف سے، یہ آپ نوٹ کر لیں، یا میری طرف سے ہوگی، یا کسی کا تعارف نہیں دے رہا میں اس میں، یا کسی کا ریفرنس نہیں ہے۔ مجھے افسوس ہوتا ہے اس خبر پہ کہ وہاں گاڑی پہ ہاتھ لگے اور یہ ان لوگوں کو سزا دلوانا چاہتے ہیں، مگر ان کو شرم نہیں آتی۔ انہوں نے یہاں تو ملک ہی تباہ کر دیا ہے پورا، اس ملک کا قانون حرکت میں ہی نہیں آیا۔ وہاں پاکستان کی وہ گاڑی تھی، وہ پاکستان کے شہریوں نے ہاتھ لگائے تھے، اس کے اندر بیٹھا ہوا ایک بھگوڑا جو اس ملک پہ سال 2 سال زمینی خدا بنا بیٹھا رہا، ان کے خلاف انہوں نے احتجاج کیا، بھیڑ تھی، ہاتھ لگ گئے یا جان بوجھ کے بھی لگائے یا ہاتھ مارے، تو وہ ان کو ڈپورٹ کرانا چاہتے ہیں، ان کے خلاف قانونی کارروائی کرانا چاہتے ہیں برطانیہ میں۔ یہاں پہ پورا ہی ملک تباہ کر دیا، 24 کروڑ لوگوں کو غلام بنا کے رکھا ہوا ہے۔ یہاں کا قانون حرکت میں نہیں آیا۔ یہاں کا یہ جو جوڈیشری کا سسٹم ہے، نظام ہے، یہ اس طرح سویا پڑا ہے جس طرح گرمیوں میں لوگ گھوٹا پی کے یا لسی پی کے چھاؤں میں سوئے پڑے ہوتے ہیں۔ کسی کی بھی فکر نہیں ہے یہاں پہ۔ بس یہ ہے، ان کو سرکاری گاڑی چاہیے جس کے آگے ایک فلیگ ہو اس طرح اکڑا ہوا، اور روٹر اوپر لگا ہو، گرین نمبر پلیٹ ہو، اور آوازیں لگاتی وہ گاڑی شٹا شٹ جا رہی ہو، کسی کو کوئی فکر نہیں ہے، کوئی بھی کچھ بھی کرے، یہاں پہ کسی کے ساتھ کچھ ہو جائے۔ اچھا ناظرین، ایک تو یہ ہے کہ اس میں پولیس کا موقف بھی آپ کو سامنے نظر آ گیا، اور اوورسیز پاکستانیوں کا موقف بھی واضح ہو گیا ہے۔ ایک اہم بات ہے کہ برطانیہ میں جمہوریت ہے، وہاں پہ قانون ہے، ایک کیس وہاں پہ بنا ہی نہیں تو وہ مقدمہ پاکستان میں درج ہی نہیں ہو سکتا، چاہے جو کچھ بھی کر لیں، یہ چاہے سر نیچے اور ٹانگیں اوپر بھی کر لیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے یہ۔ تو جہاں یہ کوئی مقدمہ ہی نہیں بنا تو بندے اٹھا کر ڈپورٹ کرنے کا سوال بنتا ہی نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے سراسر۔ تیسری اہم خبر، پاکستان میں جو انسانی حقوق کی صورتحال ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ان لوگوں کے جن کے پاس دونوں ملکوں کی شہریت ہے، ہاں وہ اہم بات ہے۔ اقوام متحدہ کی طرف سے جو خبر آئی ہے وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ خبر آئی ہے جو کہ پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے خلاف اقوام متحدہ نے زوردار آواز اٹھائی ہے۔ جس طرح میں نے 4-5 دن پہلے آپ کو بتایا تھا کہ اقوام متحدہ کی طرف سے کوئی نہ کوئی خبر آنے والی ہے، رپورٹ آنے والی ہے۔ یہ رپورٹ اقوام متحدہ نے جاری کی ہے، یہ 7 سال بعد جاری کی گئی ہے۔ اس کے کچھ ہیں، میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ ملک میں بدعنوانی کو روکنے کے لیے کوئی قوانین ملک نہیں بنا رہا۔ نمبر 2، مردوں اور عورتوں کو برابر حقوق دینا بہت ضروری ہے۔ نمبر 3، رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ پاکستان میں خواتین پہ تشدد، عزت کے نام پہ قتل اور نقصان دہ روایات کو ختم کیا جائے۔ نمبر 4، جبری گمشدگیوں کا بڑا ذکر کیا گیا۔ نمبر 5، اگر فوجی اور انٹیلیجنس ادارے اور پولیس اکثر ملوث ہوتی ہے، خاص طور ان کاموں میں جو معاشرے کے خلاف ہو رہے ہیں۔ نمبر 6، غلامی، جبری مشقت اور انسانی اسمگلنگ کے مسائل بھی اس رپورٹ میں بیان کیے گئے ہیں، اور یہ بھی کہا گیا ہے
اختلافات کرنے والے لوگوں کی نقل و حرکت کو روکنے کے لیے باقاعدہ لسٹیں بنائی جاتی ہیں پاکستان میں۔ یہ تھا ہمارا ولاگ۔